کہ قرآن شریف میں تقریباً 10 دفعہ اس طرح سے آیات آئی ہیں کہ تم اس کتاب کو مان لو جو تمہاری کتاب کو بھی سچا بتاتی ہے۔ سورہ بقرہ 2:41، سورہ بقرہ 2:79، سورہ بقرہ 2:91، 2:97، 3 سے 4، 4:47، 5:48، 6:93 اور 46:12، 3:81، 5:59، یہاں سب جگہ پہ ایک التجا کی گئی ہے، وٹا سٹا بھائی تسی ساڈی مان لو، بھائی تانوں ماننے، وٹے سٹے سے کام نہیں چلتا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ یہ ضیاء مسیح صاحب تھے جس کا آپ نے ویڈیو دیکھا، تو ان میں انہوں نے قرآن پاک کی 11 آیات کا حوالہ دیا اور اس میں یہ کہا کہ قرآن پاک نے یا اہل اسلام نے یا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے وٹے سٹے کا یعنی کہ قرآن پاک میں یہ کہا گیا ہے کہ وٹا سٹا کر لو، ہم تمہیں مان لیتے تم ہمیں مان لو، ٹھیک ہے۔ تو وہ خیر میں آیات آپ کے سامنے پڑھ دوں گا، حوالہ جات انہوں نے دیے، میں آیات پڑھ دوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ ہم مزید بھائی سے بات کریں گے، ضیاء بھائی سے۔ تو آپ آج دیکھ رہے ہوں گے کہ آج میں نے بڑا چینج لہجے میں بات کر رہا ہوں، میرا ان کے ساتھ پہلا بیان ہے، تو ہم بات کریں گے۔ پہلے ہم جو انہوں نے حوالہ جات دیے ہیں وہ پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ یہ انہوں نے حوالہ دیا ہے سورہ بقرہ یعنی کہ دوسری سورہ مبارکہ اور آیت 41 کا، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا، یعنی کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، جو میں نے اتارا اور اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے ساتھ ہے، اور سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو اور مجھے سے ڈرو۔ اور مزید ہم دیکھتے ہیں سورہ بقرہ 79 آیت ہے، تو خرابی ہے ان کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھیں پھر کہہ دیں یہ خدا کے پاس سے ہے، اس کے عوض تھوڑے دام حاصل کریں، تو خرابی ہے ان کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے سے، خرابی ان کے لیے اس کمائی سے۔ پھر ہے سورہ 2 یعنی کہ سورہ بقرہ آیت 91، اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے اتارے پر ایمان لاؤ تو کہتے ہیں وہ جو ہم پر اترا اس پر ایمان لاتے ہیں اور باقی سے منکر ہوتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے ان کے پاس والے کی تصدیق فرماتا ہوا۔ تم فرماؤ کہ پھر اگلے انبیاء کو کیوں شہید کیا اگر تمہیں اپنی کتاب پر ایمان تھا۔ سورہ بقرہ یعنی کہ دوسری سورہ مبارکہ کی 97 آیت، تم فرما دو جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہو تو اس نے تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے یہ قرآن اتارا، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتا اور ہدایت و بشارت مسلمانوں کو۔ پھر سورہ عمران یعنی کہ تیسری سورہ مبارک اور اس کی آیت ہے 4، اس نے یہ 3 سے پڑھ لیتے ہیں، زیادہ آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں۔ اس نے تم پر یہ سچی کتاب اتاری، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی، اور اس نے اس سے پہلے توریت اور انجیل اتاری، لوگوں کو راہ دکھاتی اور فیصلہ اتارا، بے شک وہ جو اللہ کی آیتوں سے منکر ہوئے ان کے لیے سخت عذاب ہے اور اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے سورہ نساء یعنی کہ چوتھی سورہ مبارکہ اور اس کی آیت ہے 47، آئے کتاب والو ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے اتارا، تمہارے ساتھ والی کتاب کی تصدیق فرماتا، قبل اس کے کہ ہم بگاڑ دیں کچھ منہوں کو تو انہیں پھیر دیں ان کی پیٹھ کی طرف یا انہیں لعنت کریں جیسی لعنت کی ہفتہ والوں پر اور خدا کا حکم ہو کر رہے۔ پھر سورہ 5 یعنی کہ سورہ المائدہ آیت 48، اور اے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی اور ان پر محافظ و گواہ، تو ان میں فیصلہ کرو اللہ کے اتارے سے، اور اے سننے والے ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا اپنے پاس آیا ہوا حق چھوڑ کر۔ ہم نے تم سب کے لیے ایک ایک شریعت اور راستہ رکھا، اور اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت کر دیتا، مگر منظور یہ ہے کہ جو کچھ تمہیں دیا اس میں تمہیں آزمائے، تو بھلائیوں کی طرف سبقت چاہو، تم سب کا پھرنا اللہ ہی کی طرف ہے تو وہ تمہیں بتا دے گا جس بات میں تم جھگڑتے تھے۔ پھر آپ دیکھیں گے سورہ 6 یعنی کہ سورہ الانعام آیت ہے 93، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا کہے مجھے وحی ہوئی اور اسے کچھ وحی نہ ہوئی، اور جو کہے ابھی میں اتارتا ہوں ایسا جیسا اللہ نے اتارا۔ اور کبھی تم دیکھو جس وقت ظالم موت کی سختیوں میں ہیں اور فرشتے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں خواری کا عذاب دیا جائے گا، بدلہ اس کا کہ اللہ پر جھوٹ لگاتے تھے
और इसकी आयतों से तकब्बुर करते। फिर हम देखेंगे सूरह अल-अहकाफ यानी कि 46 सूरह मुबारका है और इसकी आयत 12। और इससे पहले मूसा की किताब है पेशवा और मेहरबानी, और ये किताब है तस्दीक फरमाती अरबी ज़बान में कि जालिमों को डर सुनाए और नेकों को बशारत। फिर आप देखें सूरह अल-इमरान यानी कि तीसरी सूरह मुबारका और आयत है 81। और याद करो जब अल्लाह ने पैगंबरों से इनका अहद लिया, जो मैं तुमको किताब और हिकमत दूं, फिर तशरीफ लाए तुम्हारे पास वो रसूल कि तुम्हारी किताबों की तस्दीक फरमाए, तो तुम जरूर इस पर ईमान लाना और जरूर इसकी मदद करना। फरमाया क्यों तुमने इकरार किया और इस पर मेरा भारी जिम्मा लिया? सब ने अर्ज की हमने इकरार किया। फरमाया तो एक दूसरे पर गवाह हो जाओ और मैं आप तुम्हारे साथ गवाह हूं। फिर हम देखेंगे ये यानी कि ये भाई ने यानी कि ज़िया भाई ने जो आखिरी हवाला दिया, यह है सूरह माइदा यानी कि 5वीं सूरह मुबारक और आयत है इसकी 59। तुम फरमाओ आए किताबियों, तुम्हें क्या हमारा क्या बुरा लगा, यही ना कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और इस पर जो हमारी तरफ उतरा और इस पर जो पहले उतरा, और यह कि तुम में अक्सर बेहुक्म हैं। और अब ये यानी कि जो आयात मैंने पढ़ दी, इन्होंने हवाला दिया, वो अब आप खुद फैसला कर लीजिएगा कि इन आयात में वट्टे सट्टे का कोई प्रोग्राम बताया गया है। वट्टे सट्टे का यानी कि तुम हमारी मान लो, हमारी किताबों को मान लो, तुम हमारी किताब को मान लो, हम तुम्हारी किताब को मान लेते हैं। ऐसा अगर है तो आप खुद फैसला कर सकते हैं, माशाल्लाह समझदार हैं। अब मैं ज़िया भाई से डायरेक्ट मुखातिब हूँ। ज़िया भाई माशाल्लाह आपका मैंने प्रोग्राम देखा, 17 मिनट का प्रोग्राम मुझे किसी दोस्त ने अपना सेंड किया, वो मैंने डाउनलोड करके चेक किया, तो 17 मिनट का प्रोग्राम बड़ा मुझे पसंद आया। मुझे बहुत पसंद आया कि क्रिश्चियंस में अभी कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़े अच्छे अंदाज में गुफ्तगू करते हैं और बड़े अच्छे अंदाज में बात करते हैं। क्योंकि अभी तक आपके सामने मैंने वो, अगर आपने चेक किए हूँ तो सैमी सैमसुन के मैंने जवाबात दिए हैं, या दूसरे अपना टीजी खां के, या कुछ नवीद मलक साहब भी अच्छा बोलने वाले माशाल्लाह, और डॉक्टर जमील नासर साहब वो भी अच्छा बोलने वाले हैं, उनके भी मैंने जवाब दिए हैं। तो आपसे मैं बड़ा मुतासर हुआ कि किस लिए, ये आप देखिए। कुरान शरीफ तो हमारी किताब है, वो हमारे हक में बयान करती है। मैंने कुरान शरीफ को पढ़ा और उसे अपने हक में पाया, उसे मसीहत के हक में बोलते पाया, उसे मसीह के हक में बोलते पाया। उसने ये जो कुछ भी आज ये मसीह के बारे में सोचते हैं वो उसने नहीं बयान किया। आपने जो ये कहा कि कुरान पाक हमारी किताब है, हमारी तस्दीक करती है, यानी कि हमारी किताब है कुरान पाक, मैं आपसे बड़ा मुतासर हूँ कि माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छी बात की। मैं आपसे बेहद मुतासर हूँ। अब आपसे मैं सिर्फ 2 सवाल करता हूँ, सिर्फ दो सवाल करता हूँ। अगर आप मुझे जवाब देना चाहें, मेरा मोबाइल नंबर और स्काइप एड्रेस है। असल में मेरे पास आपका मोबाइल नंबर नहीं था, अगर होता तो शायद मैं आपको कॉल कर देता और आपसे ये सवाल अगर मैं यानी कि फ़ोन पर पूछकर फिर ये बयान करता। तो आज मैं अपना थोड़ा सा तारुफ करवा दूँ। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम कादरी है। पहले मेरा नाम यानी कि जॉर्ज उमर मसीह था, यानी कि मैं क्रिश्चियनिटी से ईसाइयत में पैदा हुआ था। तो 28 साल की उम्र तक मैं क्रिश्चियन ही रहा, कैथोलिक क्रिश्चियन था मैं। तो फादर इमानुएल ऐसी और ऐसे दूसरे बहुत सारे पैरिश प्रीस्टों से मेरा बहुत ज़्यादा यानी कि क्लोजिंग लिंक रहा और मैंने इनसे समझने की कोशिश की। तो अब आप जो प्रोटेस्टेंट लोग हैं, आप तो ये कहते हैं कि कैथोलिक वालों को तो पता ही नहीं। यकीनन हो सकता है कि उनको ना इतना इल्म हो, इस वजह से मैं इतना कुछ पढ़ा कर जो वो भाग गया, यानी कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। आज असल में मेरी यानी कि कबूल इस्लाम की सालगिरह भी है। आज 24 रमज़ान 2015 है, 24 रमज़ान 2015, यानी कि मैंने 24 रमज़ान 2003 को मैंने इस्लाम कबूल किया था। इस तरह आज मेरी 12वीं सालगिरह है, यानी कि अभी मैं बच्चा हूँ, 12 साल का हूँ। तो मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ। अब माशाल्लाह बड़े अच्छे मुझे लगे कि आपने कहा कि कुरान पाक हमारी किताब है, हमारी तस्दीक करती है। तो मैं कुरान पाक में ये 2 आयात जो मुझे अक्सर टेंशन में मुब्तला कर देती है, ये 2 आयात मेरी समझ में नहीं आ रही। सूरह साफ यानी कि 61 सूरह मुबारका और आयत 6। और याद करो जब ईसा बिन मरियम ने कहा, ऐ बनी इसराइल मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ, अपने से पहली किताब तौरात की तस्दीक करता हुआ और इन रसूल की बिशारत सुनाता हुआ जो मेरे बाद तशरीफ लाएंगे, इनका नाम अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर जब अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास रोशन निशानियां लेकर तशरीफ लाए, बोले ये खुला जादू है। अब ये जब मैं आयत पढ़ता हूँ कुरान पाक में से
تو میں نے تو ظاہر ہے اپنا بائبل جو ہے میں نے تقریباً 30 بار یعنی کہ جیسے تلاوت گھروں میں ہوتا ہے کہ ثواب کی نیت سے، یعنی کہ ہمارے اپنا پاکستانی گھروں میں آپ دیکھتے ہی ہوں گے کہ گھروں میں ثواب کی نیت سے پڑھی جاتی ہے بائبل. تو میرے بھی گھر میں شروع سے ہی معمول تھا، بچپن سے میری والدہ نے مجھے یعنی کہ زیادہ اس کی طرف مائل کیا ہوا تھا. چھوٹے سے یعنی کہ اس وقت میں 2ری 3ری کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں گا، تو اردو پڑھنا میں نے شروع کر دی تھی. تو اردو میں نے مجھے یعنی کہ بائبل پڑھنا شروع کر دی. یہ بائبل آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ اس میں 72 بکس ہیں، 72 کتابیں. یعنی کہ آپ نے تو 66 پڑھی ہیں نا، تو میں نے تو 72 پڑھی ہیں. تو میں نے یہ جو اس میں احمد میں نے ان میں نہیں دیکھا. میں نے پروٹسٹنٹ بائبل بھی پڑھی ہے، مکمل پڑھی ہے، یعنی کہ 66 بکس، اور A to Z پہلے تک پیدائش، لفظ پیدائش سے لے کر مکاشفہ کے آخری الفاظ تک جو ہے ختم شد تک جو میں نے وہ پڑھی ہے. یعنی کہ تقریباً تمام الفاظ میں نے پڑھے ہیں. مجھے اس میں احمد صلی اللہ تعالی وسلم کہیں نظر نہیں آیا. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا نام احمد کہیں پہ نظر نہیں آیا کہ کوئی ایسا نبی ہوگا جس کا نام احمد ہوگا. اس کے بعد پھر ایک اور آیت ہے، اس کو ہم دیکھیں گے سورہ الاعراف، یعنی کہ 7ویں سورہ مبارکہ ہے، اور اس کی آیت ہے 157. وہ جو غلامی کریں گے اس رسول بے پڑے غیب کی خبریں دینے والے کی، جسے لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس تورات اور انجیل میں. وہ انہیں بھلائی کا حکم دے گا اور برائی سے منع فرمائے گا، اور ستھری چیزیں ان کے لیے حلال فرمائے گا اور گندی چیزیں ان پر حرام کرے گا، اور ان پر سے وہ بوجھ اور گلے کے پھندے جو ان پر تھے اتارے گا. تو وہ جو اس پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اسے مدد دیں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ اترا، وہی بامراد ہوئے. تو اب یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ 2 آیات میں آپ کی بارگاہ میں رکھ رہا ہوں. یقیناً آپ میرا فون بھی بج رہا ہے تو وہ ذرا تھوڑا فاصلے پر ہے، معذرت خواہ. تو یہ یقیناً آپ نے یہ 2 آیات دیکھی ہوں گی. تو اب میں نے جب کیتھولک بائبل پڑھی ہے، کیتھولک بائبل میں نے اتنی بار پڑھی، پروٹسٹنٹ بائبل جو ہے وہ میں نے اتنی دفعہ پڑھی ہے، مگر مجھے کہیں سے بھی نہیں مل سکا. یعنی کہ یہ کوئی ایسا نبی کا ذکر نہیں ملا جو بالکل پڑھا لکھا ہوا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، مگر وہ بھلائی کا حکم دے گا، ٹھیک ہے، برائی سے منع کرے گا، اور ایسی چیزوں کو جو چیزیں بائبل نے جو ہے یعنی کہ بائبل نے وہ حرام قرار دی ہوں وہ ان کو حلال قرار دے دے گا. یعنی کہ وہ جو سختیاں تھیں وہ ان کو تھوڑا نرم کر دے گا. تو ایسا میں نے بائبل میں پورے میں نہیں پڑھا. اگر آپ نے، کیونکہ ماشاءاللہ آپ نے بھی قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، آپ اس کو اپنی کتاب بھی مانتے ہیں، تو آپ یقیناً آپ جو ہے وہ میری رہنمائی فرمائیں گے. اللہ رب العزت تمام سننے والوں کو دین اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. دیکھیے 2 کرنتھیوں اس کا 4 باب اس کی 4 آیت. یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہاں کے خدا نے اندھا کر دیا ہے. اس جہان کے خدا نے یعنی شیطان نے، اور اس جہان کا خدا کون ہے؟ یہ ابلیس ہے، یہ شیطان ہے. اور اس جہان کا خدا ابلیس ہے.